خطاب کر رہا ہے اور سے اعظم کسی نظر اگر معاملہ میں ہے تو جدھر سے سورج لگا ہوا ہے وہاں ہم دیکھ رہی ہے، جدھر سورج چھپ رہا ہے وہاں ہم دیکھ رہی ہے، خطاب کر رہا ہے، اس مجمع سے اجلا گما رہی ہے، آج تم مسجدوں کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہو، اے میرے عزیز بھائیو تمہارا کیا ہوا کرتا اگر کہیں ٹھکرا دیا گیا تمہاری بھی ہماری کہیں ہم نے قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی کی کمائی بیکار چلی جائے گی، تمہارے سجدے بے شعور ہو جائیں گے، ایسی محفلوں میں بیٹھو تو قرآن کے ساتھ بیٹھو، علم لوگ بولے لیکن اللہ کا سے علم ہوتا ہے، وہ علم والا علم پہ ناز کرتا ہے، نہیں جسے علم ہوتا ہے وہ علم پہ ناز نہیں کرتا ہے، ابن کے نہیں یہ کہا کی تقریر نماز پڑھنا بند کر دے، میں تیرا خدا ہوں، میں نماز بند کرتا ہوں، غوث اعظم نے فرمایا کہا ہے چلا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہو نہیں سکتا میرا خدا کیسے، ارے نماز کا نبی کریم کے نام رہی، ابو بکر کے نام رہی، عمر فاروق اعظم کے نام رہی، عثمان غنی کے نام رہی، شیر خدا کے نام رہی، تو یہ کافی پہ نماز ایسے معاف ہو گئی، ہر کیا شیطان ملعون ہوتا ہے، اس طرح جو ہے شروع شرابہ کر رہے ہو، اے میرے عزیز بھائیوں غوث اعظم اللہ اللہ مسلمانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رب سے دیکھا کہ یہ استنجا کر رہے ہیں، تب تک شیطان نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے، یہ آقا جا تمہارے اندر جو اگر علم نہیں ہے علم والے سے رابطہ کرے، علم نہیں ہے علم والے سے رابطہ کرتے کوئی قدم اٹھائے، کب کہا جائے یہ نہ سوچو علم والا سمجھی ہوتا ہے، علم والا لعنتی ہوتا ہے، نہیں غوث اعظم لم سکتے تھے کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا ہوئی آج سے میرے رب نے بچایا، میرا علم نہیں بچایا، وہ عبد القادر سے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جھوٹی رہا کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے بولا کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ لوگوں کا اقرار کیا کرتا ہے، اپنی تمام کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، گارنٹی کے ساتھ کرتا ہو سکروں تمام جائیں گے آئے بول دیتا ہو کہ یہ ملکیت کی ہے، یہ ملکیت کس کی ہے، ایسا ہے لوگ سنو آپ کو ہر ہو کے کام کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کا خوف جہاں آپ کو ہے بہت آپ کو نماز پڑھو گے تنہائی آپ ذمہ دار ہو، ایک وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، دروازے سے دکھ رہا تھا راستہ، سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ گزر رہا تھا، بچوں آؤ دیکھو تم بھی ایک بچے ہو، تمہیں تہذیب نہیں ہے، تم بھی ایک لڑکے ہو، تمہیں سلیقہ نہیں ہے، ایک لڑکا کا اپنے امام سے محنت کر رہا ہے، اللہ اکبر کی چل رہا ہے راستے میں، پانی برسا تھا، لڑکا چل رہا تھا، امام امام اعظم کی نظر پڑی، لڑکا پھسل جاتا ہے، کیسے پھسلتا ہے زمین پہ، امام ہی سے آواز آتے ہیں قدم سنبھال کے رکھنا، نہیں پھسلو گے نہیں جاؤ گے، کپڑا گندا ہو جائے گا، اللہ اکبر کا اس وقت امام سے بچہ کیا کہتا ہے، حضرت آپ کا کہنا صحیح ہے، آپ کا بولنا ٹھیک ہے، لیکن میرے امام آپ بھی اپنا قدم سنبھال کے رکھیے، ارے میں گروں گا تو تنہا گروں گا، پھسلیں گے تو پوری امام پھسل جائے گی، ایسا امام ہے پیسے دینا چاہے وہ امام ہے تو وہ پانی دینا چاہے وہ امام ہے تو اس کو امام نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت دوسرے غوث الورا نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ عزیزو راہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، کون کیسا رہبر ہے دیکھنا ضروری ہے، آپ کو ہم کو سب کو اگر بستی جانا ہو تو کتنے چیز کی ضرورت ہے، پہلے تو پیسہ، دوسرے گاڑی، تیسرے ڈرائیور، ٹھیک ہے آئے دیکھے
शेर रज्जबली भैया बोले मौलाना 2023 की गाड़ी नई है, आइए बैठ लिया जाए। मैंने भी कहा हाँ भैया बहुत अच्छी गाड़ी है, जो सीट के पर्दे भी नहीं अभी फटे हुए हैं। तब तक खान साहब ने कहा हाँ हजरत सब कुछ तो सही है, लेकिन कम से कम ड्राइवर को तो देख लिया जाए। अब ड्राइवर को देखे तो ड्राइवर इधर लड़खड़ा रहा है, उधर लड़खड़ा रहा है। तो बताओ 2022 की गाड़ी आपको पहुंचाएगी? गाड़ी का सर्विस होना जरूरी है, ड्राइवर का सही होना जरूरी है, तब हम स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो शायद कहता है देखना जरूरी है। अब हम देख लिए भैया के पास में किराया था ही, उन्हीं के सहारे हम जा रहे थे, गाड़ी भी अच्छी मिल गई। और बाबा ने देखा, कहा मौलाना सब कुछ सही है, भले भैया 2-3 किराया दे दें, पूरी सीट दिला के ले जाएं, लेकिन कम से कम चालक को तो देख लो। अब चालक अगर सही हो, चलाने वाला ड्राइवर सही हो, तभी तो मंदिर से पहुंचाएगा। यही हाल इमाम का भी है। राहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, कौन कैसा रहबर है देखना जरूरी है। जी शोर हो, समझदार हो, बचना भी जरूरी हमें आपको। हम मल्ला अगर बैठाए है लेके जाता तो बताओ, मल्लाह जब होशो हवास में रही तब तक तो किनारे पहुंचाई। हमको सबसे ज्यादा जरूरी है इमाम को बचना। आज को ठहरो, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप नहीं बन पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने इमाम को बचा के ये ना समझो काम हो गया, लड़ाई सब काम गड़बड़। और अकीदा अगर मिलता है लोगों का तब मिला कशे कोई भी हम अकीदा के साथ हमें के साथ अब कामयाब रहो। तो गौसे आजम चादर फौरन देखते हैं कि हाजतमंद है, उसे इस दुनिया की हाजत है। अब वो हैरान है कि अब कैसे बचाऊं, इधर से जाता हुआ तो बेअदबी है, इधर से जाता हुआ तो बेअदबी है, आगे से निकलता हुआ तो बेअदबी है, पीछे से जाता हुआ तो बेअदबी है। गौसे आजम इधर तकलीफ कर रहे हैं, देखो निगाह के गौसे आजम, अल्लाह अकबर हुजूर गौसे आजम ने फरमाया वो नहीं कहते हैं तुझे खेती मिल गई, बल्कि उन्होंने अपनी चादर उठाई और उठा के उस आदमी पे फेंक देते हैं, जैसे उस आदमी के सर पे चादरें ऐसे आकर पड़ती है, नक्शा बदल जाता है। मजमे से वो जंगल में पहुंच जाता है, नदी के किनारे पहुंच जाता है, नदी के किनारे पहुंच कर तहारा करता है, उसके बाद वजू करता है और माफी पड़ता है। तहारा करने से पहले वो अपनी चाबी फेर लेता है, के साथ लटका दिया था, अल्लाह अकबर लटकाया और नमाज से जैसे फारिग हुआ हुजूर गौसे आजम ने अपनी चादर को खींच लिया। देखिए जब नबी के औलाद का आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। जब सरकार गौसे आजम की चादर जब जरूरतमंद के सर पर पड़ जाए तो मजमे से जंगल में टहलता हुआ नजर आए। और जैसे गौसे आजम देख रहे हैं, इधर तकलीफ कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं कि वो तहारत कर चुका है, इस्तिंजा कर चुका है, वज़ू कर चुका है, नमाज़ें पढ़ चुका है, अब चादर खींच लेनी चाहिए और वो चादर खींच ले। और जब खींचे तब तक इन्होंने पूरी बात बताई। कहा यार अभी तो मैं जंगल में था, वहां गया इस्तिंजा किया। लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो तुम यही चादर के नीचे थे और अभी थोड़ी देर के बाद चादर उठी है। तो कहा नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है तो फला जंगल में चले जाओ, मेरी चाबी वही फला पेड़ के पास लगी हुई थी। लोग गए तो वाकई चादर वो चाबी उस आदमी की वहां पे टंगी हुई थी।
تو جب غوث اعظم چادر کے نیچے کا حال ملاحظہ کرتے ہیں، اور یہ چادر کا حال ہے چادر ولایت کا جب یہ عالم ہے تو چادر نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ اے میرے عزیز بھائیو، اسی نبی کے عظمت والے ہو، غلام ہو، جس نبی کی اولاد کا چرچا۔ وہ بچہ کیا بولا وقت کے امام سے کہ آپ اپنے پیر کو سنبھالیے، نہیں آپ گرو گے تو پوری عوام گر جائے، اور میں گروں گا تو تنہا گروں گا۔ اس لیے ہم کو آپ کو سب کو چاہیے کہ اپنے امام کی حفاظت کریں۔ اور وہی غوث اعظم 12 سال کے اندر کی ڈوبی ہوئی بارات نکال دیے، ترنت نہیں نکلی تھی آپ، کچھ دیر ہو گئی۔ اللہ ان سے عرض کرتے ہیں مولا اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے پروردگار اعظم، اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے بھوکا تھی، میں اگر کہہ دیتا تو ساری دنیا بن جاتی، لیکن ایک ہفتہ لگا تھا بنانے میں۔ تو 12 سال ہو گیا، سب ادھر ادھر بکھر پکھر گئے ہیں، تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑی دیر کے بعد وہ کرتی وہ لوگ صحیح سلامت مل گئے۔ تو غوث اعظم کا مقام بڑا اونچا ہے، اور غوث اعظم کے نام پہ نظر و نیاز کرتے رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اور غوث کی نیاز کب کامیاب ہوگی؟ اگر کوئی یہ بولے کہ غوث کی نیاز نہیں ہونی چاہیے، بزرگوں کی نیاز نہیں ہونی چاہیے، تو سمجھ جاؤ وہ نبی کے دشمن۔ ایک بات ہمیں بتاؤ، یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، ان کے یہاں اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے یہاں ہم شادی بیاہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ قرآن نہیں ہے، لیکن وہ گستاخی رسول، گستاخی صحابہ، اس لیے گستاخی صحابہ کے یہاں ہم رشتہ نہیں کرتے۔ تو جو گستاخی نبی ہے اس سے کیسے رشتہ جوڑے؟ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ نہیں ہے، ایمان کا جذبہ نہیں ہے، لہذا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ رب نے فرما دیا ہم کو آپ کو سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے لیے بھائیو، آج جس بھی باغ میں آپ ہو، جس بھی باغ میں ہو،